حضرات، جیسا کہ تقریباً سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر معجزات میں سے قرآن کریم ایک عظیم معجزہ ہے، جس کا ذکر حدیث پاک میں بھی آیا ہے اور خود قرآن میں بھی موجود ہے، جس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، جس کی بہت اہمیتیں ہیں، جس کی بہت عظمتیں ہیں، جن کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہوا ہے اور خود قرآن میں بھی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کی اتنی فضیلتیں ہیں، قرآن کی اتنی اہمیتیں ہیں، تو پھر جس نے اس قرآن کو یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہوگا، اس کی بھی بہت فضیلتیں ہوں گی، اس کی بھی بہت اہمیتیں ہوں گی۔ لیکن آج کے دور میں طلبہ اور حفاظ کو ایک غلط نظریے سے دیکھا جاتا ہے، اور جس جگہ یہ پڑھتے ہیں یعنی مدارس میں، اس کو بھی ایک غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آخرکار ان مدارس میں کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، کچھ لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مدرسہ کس چیز کا نام ہے، کس چیز کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف عمارت کا نام مدرسہ ہے، تو کوئی یہ سوچتا ہے کہ کسی بلڈنگ کا نام مدرسہ ہے، تو کوئی یہ سوچتا ہے کہ 2 دیوار یا 4 دیواری کا نام مدرسہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے مسلمانوں کہ مدرسہ اس مقام کو کہا جاتا ہے، مدرسہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے، مدرسہ اس سماج کا کو کہا جاتا ہے جہاں پر ہمارے نبی کی وراثت بانٹی جاتی ہے، اور یہ وراثت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ جو اس کے اہل ہوتے ہیں، جو اس کے لائق ہوتے ہیں، وہی اس وراثت کو لینے کے لیے آتے ہیں، اور وہ کہلاتے ہیں مہمان مصطفیٰ، اور جو اس وراثت کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں نائب مصطفیٰ، اور جس جگہ یہ وراثت بانٹی جاتی ہے وہ کہلاتا ہے بیت مصطفیٰ۔ اب ذرا میرے جملوں کو توجہ سے سنتے ہوئے چلنا کہ یہ مدرسے ہیں، ان میں نہ جھگڑے کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ فساد کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ لڑائی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان مدرسوں میں کل بھی دی جاتی تھی تو حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی، فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی، قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، اور اس قرآن کی تعلیم